الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد مراد حضرت مولانا یحییٰ ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیتی نشست میں تشریف فرما ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کی اور دعائے مغفرت اور ترقی درجات یقیناً کسی انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے محاسن اور خوبیوں کا ذکر کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرنے والوں کی خوبیوں کو بیان کرو، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان خوبیوں سے ہمیں استفادہ ہو سکے، ہم اپنی زندگی میں بھی ایسے صفات کو، ایسے کمالات کو اور ایسے اوصاف کو منتقل کر سکیں، اس لیے ان خوبیوں کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور دوسری وجہ جو حدیث مبارک سے سمجھ میں آتی وہ یہ بھی ہے کہ جب خوبیاں ذکر کی جاتی ہیں تو مرنے والے کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ اس انداز سے کہ کہتے ہیں کہ جو مخلوق کی زبان پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاملہ بھی مرنے والوں کے ساتھ اسی انداز کا کرنا ہے۔ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، اسی بنیاد، یہ کوئی اصول اور کلیہ نہیں ہے، ضابطہ نہیں ہے، لیکن عام طور پر اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ 19ویں پارے میں ایک آیت آئی ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے، لسان الصدق فی الآخرین، دعا فرمائی ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا اللہ میرے مرنے کے بعد قیامت تک رہنے والے انسانوں میں، بعد کے لوگوں میں ذکر خیر ہمارا باقی ہے۔ اور اسی طرح میں یہ بھی سنتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں ذکر خیر ہو، اچھا ہو، چلے جانے کے بعد نام باقی رہے۔ مجھے اس پر اعتراض تھا، ذہن میرا قبول نہیں کرتا تھا کہ آخر جب آدمی چلا گیا دنیا میں، اچھا ذکر ہو یا برا، اصل تو قبر میں، حشر میں اور آخرت میں کیا معاملہ ہے، اللہ کے اصل وہی ہے، چاہے اوپر پھول چڑھاتے رہیں آپ اور گلدستے پیش کرتے رہیں اور اندر عذاب قبر ہو رہا ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو یہ بات تھی، لیکن جب قرآن مجید کی آیت پڑھی، بات میں بھی سمجھ میں نہیں آئی، کئی اساتذہ سے استفادہ کی کوشش کی، لیکن میں مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اچانک حکیم الامت حضرت تھانوی نمبر اللہ مرتضی کے خطبات میں اسی آیت کے ذیل میں پوری تقریر ہے، پھر بات سمجھ میں آئی، وہ یہی مفہوم ہے جس کا خلاصہ یہی ہے کہ بعد والوں میں ذکر خیر مرحوم کے لیے ترقی درجات کا ذریعہ ہوتا ہے، لوگ ایصال ثواب کرتے، لوگ دعائیں مغفرت کرتے وغیرہ وغیرہ، اس سے پتہ چلا کہ ذکر خیر ہونا چاہیے۔ آج اسی ذکر خیر کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ حضرت مولانا یحییٰ ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم خانوادے سے نسبت رکھتے تھے، اور ان کا رشتہ ہندوستان کے چوٹی کے علماء، محدثین اور صاحب دین سے تھا۔ ظاہر خانواد رحمانی کے چشم چراغ حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت منگیری کے سب سے بڑے صاحبزادے اور حضرت منگیری کے بعد خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین تھے، آپ ان کے داماد تھے۔ آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی کو داماد بنا رہے ہیں تو اس وقت بھی کتنے باصلاحیت اور کتنے صالح اور کتنی خوبیوں کے مالک ہوں گے جس بنیاد پر ان کا انتخاب کیا جائے۔ اور پھر حضرت مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خاص شاگردی میں، خاص تربیت میں، حضرت محبوب الرحمن اعظمی صاحب کے پاس ایک لمبے عرصے گزارا، جس نے علم حدیث میں انہیں کندن بنا اور ایک بڑے مقام پر انہیں پہنچا۔ حضرت مولانا گیلانی سے، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ سے، ان تمام بزرگوں سے قریبی رابطہ اور رشتہ تھا۔
جس کی وجہ سے اللہ نے ان اوصاف و کمالات سے انہیں نوازا، اور جس سے صرف بہار نہیں پورا ہندوستان بلکہ بیرون ممالک سے ان کے پاس لوگ آتے تھے اور سند حدیث لے کر جاتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں بلکہ عرب دنیا میں بھی اس سے زیادہ مختصر ترین سند کے بارے ہم لوگوں نے اب تک نہیں سنا، یعنی صرف ایک واسطے سے حضرت گنج مراد آبادی سے اور 2 واسطے سے ڈائریکٹ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے، 2 واسطے سے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی اقل قلیل واسطہ ہے، اور جتنے واسطے کم ہو جاتے ہیں وہ سند عالی ہوتی چلی جاتی ہے، تو بہت عالی سند تھی۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ سب کے مخدوم مربی حضرت امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آپ ہی سے علم حدیث میں استفادہ کیا، اور آپ ہی سے حدیث شریف کی سند کی اجازت لی، اور آپ اسی سند کی اجازت طلباء کو دیتے بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس سے فیض میں مزید اضافہ ہوگا اور یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے گا انشاءاللہ العزیز۔ ابھی جیسا کہ قائم مقام ناظم صاحب نے ذکر کیا کہ ہم لوگوں نے کئی بار ارادہ کیا، میں نے قاضی صاحب سے بھی ایک بار ذکر کیا، اور بھی جو مجھے کچھ دنوں سے خواہش تھی کہ ہاں گئے بھی تھے، ہم لوگ گئے بھی تھے باضابطہ، لیکن اتفاق سے اس وقت نہیں تھے، تو میں نے کئی بار ارادہ نظام بنایا، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا یہ، تو یہ بات نہیں ہو پائی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کل وصال کے بعد سے بڑا غمزدہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مولانا نے مجھے بلایا تھا، بلکہ 2-3 بار یاد کیا، انتظامی مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں جا سکا کہ جب وہ آئے تھے یہاں ایک ملاقات سرسری ہوئی سیمینار کے موقع پر ماں عبداللہ عباس مفتی صاحب کے، وہ عصر کے بعد مجھے بلایا، مغرب بعد بلایا، اور پھر حضرت مرشد دامت برکاتہم روز یہاں تھے، مسلسل مصروفیت کی وجہ سے عشاء ہو گئی اور نہیں جا سکے۔ عشاء کے بعد جب میں نے معلوم کیا تو معلوم اور نکل گیا، اس طرح سے ملاقات نہیں ہو سکتی، اللہ کی مرضی ہے۔ بہرحال وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے، ان کے اوصاف و کمالات پر ابھی مفتی صاحب سے آپ نے تفصیل سے باتیں سنی، اور تمام حضرات نے آپ کے سامنے چیزوں کو رکھا۔ اخیر میں مجھے صرف ایک بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ صحیح بات یہی ہے جو ابھی رضوان ندوی صاحب نے عرض کیا کہ افراد جو چلے جا رہے ہیں، اشخاص اور شخصیات جو اٹھتی جا رہی ہیں، اس کے بعد اس کا متبادل نہیں۔ گزشتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 30-40 سال کے عرصے میں، اور ہر روز اس کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے، کہ پہلے کچھ افراد ہوتے تھے متبادل، اب اس انداز سے افراد اٹھتے جا رہے ہیں تو اس کا متبادل نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسے وقت میں افراد سازی کی ضرورت ہے، اور ایسے افراد کو چن کر منتخب کر کے ان پر محنت بھی کرنے کی ضرورت ہے، انہیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایک مستقل بڑا کام ہے۔ بہار خاص طور پر بڑی شخصیات سے خالی ہوتا جا رہا ہے، بڑے بڑے اہل علم اٹھتے جا رہے ہیں، لیکن اس کی جگہ کو لوگ نہیں لے پا رہے۔ دوبارہ ایسے موقع پر ہم سب کو مل کر لائے عمل بنانا چاہیے، اور ایسے افراد اور اشخاص کو پیدا کرنے کے لیے جو اسباب اور وسائل اختیار کیے جا سکتے ہیں اسے اختیار بھی کرنا چاہیے۔ اور حضرت مولانا یحییٰ ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہم سب کو دعائے مغفرت بھی کرنی چاہیے، اور اس موقع پر ان کے خانوادے کے تمام افراد کو ہمارے شریعہ کی طرف سے، ہم سبوں کی طرف سے ان کے پسماندگان کی تعزیت مسنون بھی پیش کیا جانا چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کا حوصلہ عطا فرمائے۔ بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔